السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کے لیے بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کریں گے، ویڈیو نمبر 1 پارٹ، جو آپ سنیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اس کا نمبر 2 یعنی اس ویڈیو کے جواب میں نمبر 2 پارٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ہم آپ کے سامنے لے کے چلتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو کی طرف جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان دیتی ہیں، ہائیلی امپریسڈ۔ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں۔ مجھے صرف آپ سے 2 چیزیں پوچھنی تھی کہ کیا شریعت میں جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، like in Shariat, like oral sex and anal sex is haram or it's halal if it is ordered by your husband? Thank you. Jazakallah. جزاک اللہ خیرہ۔ میری بہن نے ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف ہم سب کی توجہ دلائی ہے، اور یہ سوال کوئی آج پہلی بار نہیں بلکہ بہت بار میری طرف آیا۔ پرسنل میں بھی میں رپلائی کرتی رہتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک پبلک ایشو ہے اور فیملی میٹر ہے، تو اس کی اویئرنیس بھی فیملی میل فیمیل ہسبینڈ وائف دونوں کو ہونی چاہیے۔ میں صرف خواتین کو بتاتی رہوں، وہ آگے سے مجبور ہوں، اور مردوں تک یہ اویئرنیس نہ ہو، یا عام طور پر اس پر بات نہیں کی جاتی، اور اس کو حیا اور شرم اور اخلاقیات کے خلاف سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے دین میں ایک اصول ہے کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، حق بات کو بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتا۔ شرم تو اس معاملے میں ہونی چاہیے کہ اس میٹر کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے، شرم تو اس معاملے میں ہونی چاہیے کہ ہم حرام کا ارتکاب کر رہے ہوں، لیکن اس معاملے میں لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ شرم آتی ہے تو حلال پوچھنے میں، حلال کرنے میں، تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا انصار کی خواتین کے حوالے سے اپریشیٹ کیا کرتی تھیں کہ نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء من ان یتفقہن فی الدین۔ انصار کی خواتین کیا بولڈ خواتین ہیں کہ دین سیکھنے میں شرم حیا ان کو مانے نہیں آتی، رک نہیں جاتی۔ تو بہرحال اب آئیے میٹر کی طرف۔ سوال کیا ہے؟ اورل سیکس اور اینل سیکس۔ اورل سیکس کسے کہتے ہیں؟ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ چاٹنا، منہ میں ڈالنا۔ زوجین کپل ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی یہ عمل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس کی دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1، انٹر کورس کا جو حلال میتھڈ ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی حلال طریقہ سکھایا بتایا گیا، تو جو حلال کے اپوزٹ ہوگا وہ تو قبول نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ عز و جل نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ سب سے پہلے تو کھیتی کی جگہ معلوم ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ سامنے والی شرمگاہ سے ہے۔ پخانے کی جگہ دبر نہیں ہے۔ میں یہاں 2 لفظ یوز کروں گی، اس کا آپ کو میننگ معلوم ہونا چاہیے۔ دبر کہتے ہیں اینل سیکس کے حوالے سے، یعنی پخانے کی جگہ میں انٹر کورس کرنا، اور قبل کہتے ہیں فرج یعنی سامنے کی شرمگاہ میں انٹر کورس کرنا۔ تو جو موضع حرث ہے، کھیتی کی جگہ ہے، وہ قبل ہے، دبر نہیں ہے، پخانے کی جگہ نہیں ہے، سامنے والی شرمگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس میں انٹر کورس کرنے کے لیے کسی بھی پوزیشن کا استعمال کر سکتے ہو۔ یہ تو ہمیں ایک اسلام کی وسعت اور اپنا دائرہ کار معلوم ہو گیا، کسی بھی پوزیشن میں۔ اس میں مطلب کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن، فرام ایوری سائڈ، جبکہ مرکز کیا ہونا چاہیے؟ موضع حرث، قبل، نہ کہ دبر۔ اب جو اینل سیکس ہے یا جو اورل سیکس ہے یہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے، تو اس بنا پر اورل سیکس، اینل سیکس یہ حرام ہے۔ اور اورل سیکس منہ میں ایک گندگی ڈالنا، جو مادہ منویہ ہے اس کو منہ میں نکالنا، یا عضو مخصوصہ کو منہ میں ڈالنا، یہ گندگی ہے۔ اسلام میں گندگی سے دور رہنے کا حکم ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورہ مدثر آیت 5۔ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن لوگ شاید اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے اور اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اسلام میں صرف حرام ہی نہیں بلکہ مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی روکا گیا ہے۔
اور یہ سب مانتے ہیں کہ کلیئرلی حرام نہ بھی صحیح تو یہ مشکوک اور مشتبہ تو ضرور ہیں، جبکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس پر اتنے دلائل ہیں کہ یہ کلیئرلی حرام ہے، وگرنہ مشکوک اور مشتبہ تو متفقہ ہے۔ اور بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے، تو جو ان مشتبہ امور سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج خواتین کی عزت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، خاوند کے ہر اشارے پہ بھی ناچتی ہیں، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے، پھر بھی رشتے بچائے نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے میرے بہنوں، اورل اور اینل سیکس کے حوالے سے خاوند کی مان کر اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ اورل سیکس یہ سیدھا سیدھا عزت نفس کو مجروح کرنا ہے، گندگی کو منہ میں لینا ہے۔ یہ زندگی کے بھی منافی ہے، لائف پوائنٹ آف ویو سے بھی، ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی، حیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اسلامی آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ یعنی اگر آپ اسلامی حکم کو دیکھیں انٹرکورس کا، اس کے بھی اپوزٹ ہے، اور لائف سیونگ کے حوالے سے بھی یہ کمپلیٹلی ڈینجرس ہے۔ اسلام کا ایک اہم اصول ہے کہ جو چیز زندگی کو، صحت کو خطرے میں ڈالے وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ کوئی بھی کام ہو۔ اور میڈیکل سائنس اس بات کو پروو کر چکی ہے کہ اس سے منہ میں کینسر کرنے والا وائرس HPV پیدا ہوتا ہے، اور منہ کے کینسر کی مین وجوہات میں، اہم اسباب میں سے یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ ہر سال دنیا میں 5 لاکھ افراد اس عمل کی وجہ سے منہ کے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ سالانہ 1.5 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور 3.5 لاکھ تقریباً اس بیماری میں مبتلا ہو کر بقیہ زندگی تڑپتے تڑپتے اذیت میں گزار دیتے ہیں۔ جنہیں شرعی قاعدہ سمجھ نہیں آتا وہ سائنسی قواعد سے ہی کوئی نصیحت حاصل کر لیں۔ شریعت نے کس قدر اہم رول بتا دیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو جو ان مشتبہ سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں یعنی مشکوک کاموں میں، چیزوں میں داخل ہو گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو اپنی بکریوں کو ممنوع علاقے میں، نو گو ایریا کے قریب قریب چراتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی بکریاں اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائیں۔ خبردار، ہر حکومت کے کچھ ممنوع علاقے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ممنوع علاقے اس کے حرام کردہ امور ہیں۔ مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں، من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو مشتبہ کاموں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ تو اورل سیکس از ایبسلوٹلی حرام، مطلب ان مینی ریزنز، ایک نہیں کئی وجوہات اور دلائل کی بنا پر یہ کلیئرلی صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور یہی چیز اینل سیکس کے حوالے سے ہے، یعنی مقعد میں پخانے کی طرف انٹرکورس کرنا، پچھلی شرمگاہ میں انٹرکورس کرنا، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، خواہ وہ پیریڈز کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے، اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں انٹرکورس کرتا ہے، جماع کرتا ہے۔ یہ مسند احمد کا حوالہ ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے پیریڈز میں حائضہ سے جماع کیا، یا جس نے پچھلی شرمگاہ میں جماع کیا، یا کسی کاہن کے پاس جیسے ہاتھ دکھانے کے لیے، قسمت معلوم کرنے کے لیے آیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یعنی قرآن سے کفر کیا۔ آپ دیکھیں کہ پیریڈز میں ایک ٹیمپریری گندگی ہوتی ہے، تو اس میں انٹرکورس سے منع کر دیا۔ اب جو پرماننٹ گندگی کا راستہ ہے اس میں انٹرکورس کرنا کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ مطلب فرام آل اسپیکٹس، جو دبر میں انٹرکورس کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ راہ چلتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اب آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اس وقت انسان جانور بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں۔ جس عورت کو لگتا ہے کہ خاوند کی اس معاملے میں مان کر وہ شاید اپنے رشتے کو، گھر کو بچا لے گی، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسے رشتے سے ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ سے نو ٹو اورل سیکس، اینل سیکس، کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ اور کمپرومائز فار وٹ؟ اللہ کے حکم کے معاملے میں سمجھوتا، یا اپنی عزت نفس کے معاملے میں؟